اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر ایک خوشخبری دی ہے۔ خوشی کی خبر ہے کن کے لیے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ ایسے بندہ اور بندی کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے۔ کن چیزوں کی خوشخبری؟ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا۔ سب سے پہلے ہم خوشی کی خبر کے لیے جو اللہ رب العالمین نے 2 شرطیں لگائی ہے اس پر غور کر لیتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے اور ان بندی کے لیے جو ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد، ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیا۔ گویا کہ انسان کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب وہ ایمان لا چکا تو پھر اس پر یہ لازم آ چکی کہ وہ اب وہ عمل بھی کرے۔ اس لیے آپ قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں، جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ اور قرآن میں ہم جتنا غور و فکر کریں گے اتنی نئی نئی باتیں ہم کو معلوم ہوگی۔ کیا بہترین بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں جب آپ ایمان لا چکے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ قدیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے۔ تو جب ہم رب کو یہ ساری چیزیں مان لینا اور تمام چیزوں پر ایمان لے آئے، قبر سے لے کر کے حشر کے میدان تک، اور حساب و کتاب، جنت و جہنم، پل صراط، اور ساری چیزوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، ساری چیزوں پر جب ہم ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین نے اب اس کے آگے شرط لگائی، پر عمل بھی کرو۔ اب عمل بھی کرو، پر عمل تم جو چاہو وہ نہیں، بلکہ جو میں چاہوں اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہ عمل کرو۔ آج ہم میں سے اکثر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اور اگر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، پھر عمل صالح کے اندر ہم پیچھے ہیں۔ پہلی بات تو ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہے، پھر اس کے بعد عمل کے اندر کمزوری ہے۔ یا تو ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے، اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو عمل صالح نہیں کرتے۔ اب ہم بات کریں گے کہ عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین جو عمل صالح کا ذکر فرمایا وہ اس لیے کہ صرف عمل کافی نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اور عمل صالح وہ ہے جس عمل کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے حکم پا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ عزیز دوستو، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر عمل صالح نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں بغیر ایمان کے تو پھر یہ عمل صالح آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گویا کہ ایمان اگر ہے تو عمل صالح کرنا پڑے گا، اور اگر آپ عمل صالح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اب ذرا سا ہم دیکھیں
کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں اور عمل صالح کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں موجود ہوں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل، بہت بڑے مفسر قرآن علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر اس کو نقل کیے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27، کہ عمل صالح کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عمل علم کے ساتھ کیا جائے، یعنی مکمل طریقے سے اس عمل کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو، بغیر علم کے آپ کیا ہے وہ عمل نہ کریں۔ جیسے ایک مومن بندے کی زندگی میں سب سے بڑا جو عمل ہے اور بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، تو نماز ایک عمل صالح ہے، پر اس کو آپ بغیر علم کے ادا کر رہے ہیں تو وہ یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آپ پہلے مکمل طریقے سے اس کو سیکھیں، اور اگر اولاً نہیں جانتے تو پھر آگے اسٹیپ کے اندر آپ اکتفا نہیں کریں بلکہ اس کو صحیح سے سیکھیں۔ نماز کے لیے کیا شرائط ہیں، نماز کے اندر کیا دعائیں پڑھی جانی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کن اوقات میں ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہے یا نماز قائم کرنے کا ہے، اگر نماز قائم کرنے کا ہے تو نماز قائم کرنا کیا ہے، اور نماز کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے۔ تو یہ صرف نماز عبادت نہیں بلکہ ساری عبادتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے وہ اعمال جو عمل صالح آپ کے نظر میں ہے، اور دین اسلام نے جس کا عمل صالح کہا ہے اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط ہے کہ وہ علم ہو، وہ علم کے ساتھ کیا جائے۔ آج اکثر عبادتیں ہماری جہالت کے طور پر ہوتی ہے، جس کے چلتے وہ عبادت ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی، جہالت کی وجہ سے، اور ہم مکمل طریقے سے اس کا جو ہے اجر و ثواب بھی اللہ کے پاس نہیں پائیں گے، جو کہ ہم بغیر علم کے وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو عمل صالح کے لیے علم ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ عمل صالح کے اندر نیت ہونا چاہیے، آپ کی نیت ٹھیک ٹھاک ہو۔ اگر نیت کے اندر کھام کھوٹا ہے، نیت کے اندر اگر گڑبڑی ہے، تو پھر وہ آپ کا جو عمل ہے وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ وہ عمل ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے عمل صالح کی شرط لگائی ہے، تو عمل صالح اگر کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نیت کو پہلے ٹھیک کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، ہم جو عمل کریں عمل صالح اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں، بلکہ دھیریہ رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ اس عبادت کو کریں، اس عمل صالح کو کریں، اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ صبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے صبر، اور عمل صالح کے اندر اس کا بہت درجہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، حج کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن جب صبر کی بات آئی نا تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عمل صالح کے اندر صبر ہونا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 4، اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاص، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے اپنے بندے اور بندی کو حکم دیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص میری رضا کے لیے۔ اللہ نے کہا، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ پر آج موجودہ وقت کے اندر سوشل میڈیا کے زمانے میں ہماری اکثر عبادتیں دکھاوے کے لیے ہو جاتی ہے، چاہے ہم کسی غریب کی مدد کریں، کسی کو
ہم ہاتھ اٹھا کر کے کچھ دیں یا کوئی اور عبادت کریں، ساری عبادتوں کو ہم عوام الناس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی کچھ شکلیں ایسے بھی ہیں جو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری اکثر شکلیں جو ہے نا وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے میں نہیں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو خوشخبری دی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں پر اس کی زندگی میں عمل صالح نہیں نظر آتا، گویا کہ وہ اپنے ایمان کے اندر جھوٹا ہے، وہ ایماندار ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر جس کے اندر ایمان ہے وہ بغیر عمل صالح کے رہ ہی نہیں سکتا، تو آپ جان جائیں کہ کوئی بندہ اگر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے پر عمل صالح نہیں کرتا تو اپنے ایمان کے اندر جھوٹا ہے، ایمان کے دعوے میں کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے عمل صالح کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم خوشخبری کا حقدار بنیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی بشارت چاہتے ہیں، اور بشارت کس چیز کی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آگے اس کی تفسیر کر کے بتاؤں گا، وقت آج زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ بشارت اللہ رب العالمین نے 2 شرطوں کے ساتھ رکھی ہے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح۔ اگر ایمان ہے تو اب ایمان یہ تقاضا کرے گا کہ آپ عمل صالح کریں، اور اگر آپ ایمان کے دعوے دار ہیں پر عمل صالح اگر نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اور ہم ایمان کے اندر جھوٹے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی میں عمل صالح کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔